یہ میں اب آپ کو بتا دوں، پاکستان میں سب سے پر امن جماعت جسے ڈکلیئر کیا گیا نا کئی سالوں سے، وہ دعوت اسلامی ہے، جس میں 10 سال میں بھی سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں۔ یہ تینوں کتابیں دعوت اسلامی نے چھاپی ہوئی ہیں، الیاس قادری صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ملفوظات اعلی حضرت، نمبر 2 احکام شریعت، نمبر 3 حسام الحرمین۔ اس میں آپ ذرا لینگویج سنیں۔ پہلے آ جائے ملفوظات شریف، اعلی حضرت کے ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری، مفتی اعظم ہند، 1981 میں فوت ہوئے ہیں۔ اور پہلا حصہ ایسا ہے کہ جس پہ اعلی حضرت نے خود اسے پڑھا ہے، اس پہ ربائی لکھی ہے، اور اسی پہلے حصے میں یہ بات موجود ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے لکھا ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو بیٹا پھنس گیا تو مفتی اعظم ہند ہے، پھر کدھر جاؤ گے؟ بار ربائی لکھی ہے اس پہ۔ ملفوظات اعلی حضرت میں سوال ہوا کہ وہابیوں کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں، تو انہوں نے سیدھا جواب دیا، 2 ٹوک، کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ ہاں جی، نماز ہی کوئی نہیں ہوتی تھے، پیچھے پڑھو گے تو کتنے ہوئے گی؟ دوسرا سوال ان سے ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہابی اعلی حضرت دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بڑا سمپل جواب دیا، انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، سیدھا سیدھا کفر بولا، کفار کی مساجد۔ تو جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ سمجھ لیں جیسے گھر میں نماز پڑھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کی مساجد پڑھی، یہ کفار کی مساجد ہے، کفار کی مساجد، اندازہ کریں۔ اور تیسرا سوال ہوا کہ وہابیوں کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ ویسے تیسرا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا، جب پہلے 2 سوال بھی فارغ ہو گیا تو اذان بھی کی کیا مطلب حیثیت رہ جاتی تھی۔ کہا ان کی البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ یا عز وجل اور نبی الاسلام کے مبارک نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں، بس یہ آپ کر لیں، وہ احترام دے دیں، ادروائز کوئی نہیں۔ اور سر یہ تھا جو احکام شریعت میں انہوں نے جتنا اوریاں فتویٰ دیا ہے کھول کے۔ اب وہ پوچھا گیا یہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے، اگر کوئی وہابی ذبح کر دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا وہابی، یہاں انہوں نے کھول دیا وہابی کی ڈیفینیشن، انہوں نے کہا وہابی یعنی دیوبندی لفظ لکھا، اہل حدیث، رافضی، قادیانی جو کافر ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا۔ انہوں نے کہا یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تب بھی ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ جی میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو کافر تو کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کہتا۔ تو سر انجینئر کو تو چھوڑیں، اعلی حضرت آپ کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں۔ تو تسی پہلے اپنی فکر کرو، قادیانی دی بات کرنا تو جے تسی مندے ہو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے آؤ میرے کو بھی لکھوا لو پھر کہ میں کہہ دوں گا کہ قادیانی اپنے کفر وچ یہود و نصارہ تو بھی بدتر نے، لیکن پہلے منو کہ جو اعلی حضرت نے کہا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، یہ تم لوگ مان لو، مجھ سے بھی اگلے دن آ کے لکھوا لو، اور اگر نہیں مانتے پھر کفر لوٹاؤ نا ان کی طرف، نہیں لوٹاؤ گے۔ میری بات کو اتنا توڑ موڑ کے پیش کیا، وہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے، کم از کم یہ قرآن و حدیث کو مانتے تو ہیں نا، اور اس کی ماننا وہ تو آپ بھی نہیں مان رہے۔ حنفی کیا بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان پہ بھی ہم فتوے لگا دیں، تو ہم قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ اب یہ جھگڑے چھوڑ دیں کہ وہ 7ویں گھاٹی میں ہوں گے یا 6ٹی میں ہوں گے یا 5ویں، پہلے اپنی فکر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، اور اگر اہل حدیث دیوبند یہ مان لیں، اگلے دن مجھ سے آگے لکھوا لیں کہ قادیانی جو ہے یہود و نصارہ سے بدتر ہے، میرے مسئلے ہی حل ہو جائے گا نا۔ آؤ نا بچہ میدان وچ، تسی میرے کو جواب لینا سی نا، لے ہن تسلی جے، راتی نیندر ہن سونی آئے گی تانوں۔ اعلیٰ حضرت تہاڈا کام کر گئے نے۔ تو یہ تو 2 حوالے تھے، اب تیسرا حوالہ جو ہے نا حسام الحرمین کا ہے، لیکن ابھی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد تیسری اس متبرک کتاب بزرگوں کی لکھی ہوئی اس کا حوالہ آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے ہم 2 کتابوں کو ڈسکس کر چکے، اب آ جائے تیسری بک ہے حسام الحرمین۔ 1905 میں اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے حرمین کی تلوار،
اور تلوار انہوں نے اپنی حنفی بھائیوں پہ ہی چلائی، یعنی دیوبندیوں کے اوپر۔ 5 کفر کے فتوے لکھے، ان میں سے ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند کے اوپر۔ اور ویسے تو وہ بڑی مزے کی کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ جو ہیں وہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، یہ وہابیہ شیطانیہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نعوذ باللہ میں دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ تینوں کے لیے۔ تو اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں علماء دیوبند کے بارے میں کہ ان کے کفر میں بھی شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے کروڑوں دیوبندی وہ تو یقین سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو گستاخ نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی کیا واجب القتل۔ کروڑوں یہ ہے شیر و شکار والا معاملہ، شیر و شکر والا نہیں۔ اور یہ کتاب انہوں نے لکھی، پھر اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے ان کے پیر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند۔ 35 علماء دیوبند کے سائن کروائے، جن میں اشرف تھانوی کے بھی سگنیچر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند، ہند کی تلوار، علی المفند، ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر۔ اور پاگل بابا کہا احمد ظاہر بریلوی کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ احمد ظاہر بریلوی، ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ کیا کیا جناب نسبتیں زمین و آسمان کی کتابیں انہوں نے ملائی اس کے اندر۔ تو یعنی انہوں نے کروڑوں بریلویوں کے امام کو اور کروڑوں بریلویوں کو شیطانی لشکر، یعنی سب سے مردود ترین روئے ارض پہ کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، یعنی کافر سے بھی اگلی درجے میں ڈال دیا۔ اور صرف ان کو نہیں، آگے چل کے انہوں نے لکھا جو اہل حدیث ہے نا وہابی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان پہ الزام لگایا یہ وہابی، ان کا وہابیوں کا ہمارا کیا لینا دینا ہے، وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے، ہم تو انہیں خارجی مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے رد المختار بھی کہتے ہیں، در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المختار کے نام سے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ تو ہم تو اس کے قائل ہیں جو ہمارے بزرگ لکھے ہیں، اور وہ بزرگ ایسے ہیں جو کامن ہیں، ان کو بریلوی بھی بزرگ مانتے ہیں۔ اسی لیے جال حق کے اندر بھی یہ عبارت جو ہے نا فتاوی شامی رد المختار کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ویسے چندوں کے چکر میں دیوبند اور اہل حدیث ایک ہوئے ہیں، ادروائز یہ خارجی سمجھتے ہیں اہل حدیث کو، دیوبندی جو ہیں، اور بریلوی تو پہلے ہی ان کو کہتے ہیں خارجی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا پیار محبت تھا۔ میں نے آپ کو نمونہ بتایا کہ یہ باتیں تو ہمیں کرتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو کس کس لیول تک جا کے۔ اور جب اہل حدیث کی اگر آپ نے زبان دیکھنی ہے تو وہ آپ کو ویڈیوز میں نظر آ جائے گی، اور البریلویہ کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جس طرح کی علمی لینگویج انورٹڈ کاماز میں انہوں نے استعمال کی ہے بریلویوں کے بارے میں، تو اہل حدیث کی زبان بھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ تاکہ میں اختلاف کو بھڑکاؤں، بلکہ میرا مقصد ان چیزوں کو بتا کے روٹ کاز انالیسس کرنا ہے کہ یہ